جنرل پرویز مشرف کے زوال کا آغاز اس وقت ہوا جب فوج اور امریکہ نے ان کی حمایت ختم کر دی، جو سیاسی میدان میں ان کی تنہائی اور اقتدار پر ان کی گرفت ختم ہونے کا سبب بنی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مشرف کا اقتدار سے نکلنا ہی ان کے زوال کا عروج تھا، لیکن عملی طور پر پرویز مشرف کا زوال ان کی سیاست میں دوبارہ آنے کی کوشش، آئین سے غداری کے مقدمے اور جلا وطنی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ وہ شخص جس پر اقتدار کی دیوی 8 سال تک مہربان رہی اور جس کے آنکھ کے اشاروں سے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے تھے، اس نے غداری کے مقدمے سے بچنے کے لیے جلا وطنی اور موذی مرض کا مقابلہ کرتے ہوئے گزاری۔ اکتوبر 1999 سے 2006 تک پرویز مشرف اپنے اقتدار اور شہرت کے عروج پر تھے۔ تب امریکہ ان کی پشت پر تھا، فوج پر ان کی گرفت مضبوط تھی، اور یہ وہ دور تھا جس میں بظاہر ملک میں کوئی بھی پتا ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تھا۔ 9 مارچ 2007 کی صبح چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو آرمی ہاؤس راولپنڈی میں ملاقات کے لیے بلوایا گیا۔ ادھر افتخار چودھری بھی اپنے ارد گرد کی نقل و حرکت کی وجہ سے چوکنا تھے۔ وہ سپریم کورٹ سے آرمی ہاؤس راولپنڈی نکلنے لگے تو جسٹس جاوید اقبال اور جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے ان سے خصوصی ملاقات کی۔ افتخار چودھری کا اس ملاقات سے شک مزید گہرا ہوا اور وہ متوقع صورتحال کے بارے میں سوچتے آرمی ہاؤس پہنچے۔ وہاں افتخار چودھری کو ان کے خلاف الزامات پڑھ کر سنائے گئے اور انہیں مستعفی ہونے کا کہا گیا۔ افتخار چودھری نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا تو مشرف کمرے سے نکلے اور کراچی روانہ ہو گئے۔ پرویز مشرف کی عدم موجودگی میں جنرل کیانی کے علاوہ سبھی افسران نے افتخار چودھری کو استعفیٰ دینے کے لیے ہر طرح کا دباؤ استعمال کیا۔ افتخار چودھری کو کم از کم 5 گھنٹوں تک آرمی ہاؤس سے نکلنے نہیں دیا گیا۔ دوسری طرف ان کی برطرفی کی خبر میڈیا پر چلائی گئی اور ساتھ ہی قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر رانا بھگوان داس کے بعد سینئر جج جسٹس جاوید اقبال نے حلف اٹھا لیا اور سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے فوری طور پر نہ صرف صدارتی ریفرنس کو قبول کیا بلکہ 13 مارچ کو افتخار محمد چودھری کو کونسل کے سامنے پیش ہونے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ جو مشرف سے عدلیہ کی لڑائی کا آغاز تھا، اس واقعے کی خبر نے پورے ملک میں فوجی صدر کے خلاف ایک نفرت کی آگ لگا دی۔ سیاسی جماعتیں جو خود مشرف کے خلاف کوئی قابل ذکر مزاحمت پیدا نہ کر سکی تھیں، وہ سب معزول چیف جسٹس کے جلسوں میں اکٹھی ہونا شروع ہوئیں۔ پرویز مشرف ایک آزاد خیال اور لبرل جنرل تھے۔ اقتدار میں آنے کے بعد وہ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کا ابتدائی دورہ انڈیا تو کامیاب نہ رہا، مگر بیک ڈور چینلز کی کامیابی کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان جامع مذاکراتی عمل شروع ہو گیا۔ انہی دنوں پرویز مشرف نے مسئلہ کشمیر کے آؤٹ آف دی باکس سلوشن کا بیان بھی دیا، جو چند حلقوں کو ناگوار گزرا۔ گو کہ مشرف فوج کے افسران اور کور کمانڈرز کو ساتھ لے کر چلتے رہے، مگر کشمیر کے حوالے سے فوجی افسران کی ایک اپنی رائے تھی۔ مشرف کا بیان فوج کے اندر اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا تھا، تاہم فوج نے بحیثیت ادارہ مشرف کا ساتھ اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک مشرف عدلیہ سے لڑائی کے بعد اپنے ہی ادارے کے لیے بوجھ نہیں بنے۔ آنے والے دنوں میں وکلا کا پرویز مشرف کے اقتدار کے بارے میں احتجاج بڑھتا چلا گیا۔ مشرف کی اصل طاقت ان کے ادارے فوج میں تھی اور وہ اپنی سیاسی طاقت کے ہاتھوں اپنے ادارے کی حمایت تیزی سے کھو رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ جنرل مشرف کے لیے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سمیت کئی افراد الگ الگ معزول چیف جسٹس افتخار چودھری سے صلح کے مذاکرات کر رہے تھے۔ فوج میں کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا، مگر سب کچھ کیا جا رہا تھا جو ادارے کے بہترین مفاد میں تھا۔ 12 مئی کو کراچی میں سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے ایک دورے کے موقع پر 65 کے قریب افراد ہلاک ہوئے۔ معزول چیف جسٹس کو ان کے ساتھیوں سمیت صوبہ بدر کر دیا گیا۔ جب کراچی کی سڑکوں پر لاشیں گر رہی تھیں، پرویز مشرف اسلام آباد کے ڈی چوک پر حکمران جماعت مسلم لیگ قواف اور اتحادی جماعتوں کے جلسے میں مکے ہلا رہے تھے۔ اس عمل نے بھی مجموعی طور پر ملک میں جنرل مشرف کے خلاف نفرت میں اضافہ کیا۔ جوں وقت گزر رہا تھا، پرویز مشرف کے لیے حالات ناسازگار ہو رہے تھے۔ ایسے ہی حالات میں انہوں نے 3 نومبر کو ایک بار پھر ایمرجنسی نافذ کر کے بحال کیے گئے افتخار چودھری سمیت اعلیٰ عدلیہ کے ناپسندیدہ ججز کو گھر بھیج دیا۔ اس بار جسٹس رانا بھگوان داس نے نئے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لے لیا۔ اسی ایمرجنسی کے نفاذ کے فیصلے کو بعد میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کے طور پر استعمال کیا۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد ملک میں میڈیا بھی پابندیوں کی زد میں آ گیا۔ ٹی وی چینلز کو بند کر دیا گیا اور ان اقدامات سے پرویز مشرف کے خلاف عوامی رائے عامہ مزید خراب ہو گئی۔ مشرف اپنے مستقبل کے بارے میں شدید دباؤ میں تھے اور اسی دباؤ کو استعمال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی قیادت نے امریکہ کے ذریعے مذاکرات کے دوران پرویز مشرف کو وردی اتارنے پر مجبور کیا۔ پرویز مشرف نے 27 نومبر 2007 کو اپنی فوجی وردی
اتاری اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کو آرمی چیف مقرر کیا۔ کیانی نے کمان سنبھالتے ہی فوج کے ادارے کو مشرف کے سائے سے بچانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ پھر پہلے 3 ماہ بعد ہی یعنی جنوری 2008 میں کیانی اور مشرف کے درمیان دوریاں اتنی بڑھ گئیں کہ بات چیت بھی ختم ہو گئی۔ فوج کے بعد مشرف کا سب سے زیادہ انحصار امریکہ پر تھا۔ اس تناظر میں مشرف اعلیٰ امریکی حکام سے مکمل رابطے میں رہتے تھے، تاہم سال 2005 سے امریکہ کی طرف سے ان کی حکومت پر ڈبل گیم کھیلنے کے الزامات بھی عائد ہونا شروع ہو چکے تھے۔ شاید امریکہ کو ان پر مکمل اعتماد تھا، مگر پاکستان فوج کو امریکہ ایک مشکوک اتحادی کے طور پر ہی دیکھتا تھا۔ افتخار چودھری کی معزولی کے بعد ملک میں ان کے خلاف تحریک کا آغاز ہوا تو ابتدا میں مشرف نے اپنے خلاف اٹھتی تحریک کو روکنے کے لیے 9 اگست 2007 کو ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس سے 24 گھنٹے پہلے اس وقت پاکستان میں تعینات امریکہ کی سفیر نے واشنگٹن میں رات 1 بجے سوئی ہوئی امریکہ کی وزیر خارجہ کو اٹھا کر پاکستان میں پیدا ہوتی صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا، جس پر کونڈا نے فون کر کے مشرف کو ایمرجنسی کے نفاذ سے روکا۔ تاہم اس کے باوجود امریکہ نے مشرف کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اکتوبر 2007 میں امریکی وزیر خارجہ کونڈا لیزا رائس نے مشرف کو بچانے کے لیے بے نظیر بھٹو یعنی پیپلز پارٹی اور مشرف میں ڈیل کروائی۔ طے یہ کیا گیا کہ مشرف وردی اتاریں گے، جبکہ آصف علی زرداری سمیت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر قائم مقدمات بھی ختم کیے جائیں گے، مگر بے نظیر بھٹو کو مشرف کی نیت پر شک تھا۔ پرویز مشرف اسی خفیہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت 6 اکتوبر 2007 کو دوبارہ صدر منتخب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی نے صدارتی الیکشن میں پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے کے بجائے ووٹ دینے سے گریز کیا۔ اس طرح مشرف کے انتخابی عمل کو ایک جائز بنیاد فراہم کر دی گئی۔ دراصل مشرف کا بطور صدر دوبارہ منتخب ہونے میں بلا واسطہ طور پر اس ڈیل کا بھی کردار تھا جو امریکہ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کروائی تھی۔ بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو پاکستان واپس آئیں تو ان کی استقبالیہ ریلی پر ہونے والے خودکش دھماکے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے بعد بے نظیر بھٹو نے کونڈا لیزا رائس کو فون کر کے بتا دیا کہ ان کی طرف سے ڈیل ختم ہے۔ بے نظیر کو شک تھا کہ کراچی میں ان پر حملہ دراصل مشرف ہی کی کارروائی ہے۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں بے نظیر بھٹو کے قتل نے پرویز مشرف کے اقتدار کو مزید مشکل بنا دیا۔ امریکہ بھی جان چکا تھا کہ مشرف اب اپنے ہی ادارے میں حمایت کھو چکے ہیں، لہٰذا آخری موقع پر امریکہ بھی مشرف کی مدد کو نہ آ سکا۔ بے نظیر بھٹو کی وفات کے بعد 18 فروری 2008 کو ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے، جس میں پیپلز پارٹی نے اکثریتی نشستیں حاصل کی، مگر اس نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت قائم کی۔ پرویز مشرف کی پہلی اتحادی جماعت مسلم لیگ قواف ان سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل کی مبینہ خبروں سے پہلے ہی نالاں تھی۔ عام انتخابات میں اسے شکست ہوئی تو اس جماعت کے بعض رہنما بھی پرویز مشرف کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئے۔ اب مشرف سخت مشکل کا شکار ہو چکے تھے، آئے دن مختلف سمتوں سے ان پر وار کیے جا رہے تھے، مگر کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اور اسی تناظر میں 8 اگست 2008 کو سابق وزیر اعظم اور اس وقت مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف نے اس وقت پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی اور پرویز مشرف کو ہٹانے کا اعلان کیا، یعنی اگر مشرف استعفیٰ دے دیں تو ٹھیک، ورنہ ان کے مواخذے کا اشارہ دیا گیا۔ 13 اگست کو پرویز مشرف سے پنجاب اسمبلی سے قرارداد کے ذریعے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ بعد ازاں سندھ اور صوبہ سرحد کی اسمبلیوں نے بھی ایسی ہی قراردادیں منظور کی تاکہ ان پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ دوسری طرف جنرل کیانی نے 10 اگست کو سابق وزیر قانون ایس ایم ظفر سے آرمی ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں پرویز مشرف کی رخصتی کے بارے میں قانونی امور طے کیے گئے۔ فوج کی طرف سے ہی نہیں، پرویز مشرف کے قریبی دوستوں نے بھی انہیں استعفیٰ دینے کا مشورہ دیا۔ 18 اگست کو پرویز مشرف نے دن تقریباً 2 بجے ایک طویل خطاب کے اختتامی حصے میں اپنے استعفے کا اعلان کیا اور گارڈ آف آنر لے کر ایمان صدر سے رخصت ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد بیرون ملک خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی۔ پرویز مشرف اقتدار سے رخصت ہوئے تو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنے کے بجائے اپنی سیاسی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ بنا لی۔ 2013 میں انتخابات میں حصہ لینا چاہا مگر نااہل ہوئے۔ بعد میں ججز گرفتاری کیس اور بے نظیر بھٹو کیس میں گرفتار ہوئے۔ 3 نومبر کی ایمرجنسی کے باعث مسلم لیگ نون کی طرف سے غداری کا مقدمہ بنا تو اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف اور اس وقت کے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام کی مدد سے عدالت پیشی کے بجائے راولپنڈی کے فوجی اسپتال میں زیر علاج رہے اور بعد ازاں بیرون ملک چلے گئے۔ پرویز مشرف کی زندگی کا قریبی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اقتدار میں آ کر بعض ایسے اقدامات کیے جنہیں قومی سطح پر پسند نہ کیا گیا۔ عالمی سطح پر انہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ڈبل گیم کے الزام کا سامنا رہا۔ پاکستان میں انہوں نے اپنے اقتدار کو مستحکم رکھنے کے لیے مسلم لیگ قواف کی حکومت قائم کی جو وقت پڑنے پر مٹی کا گھروندا ثابت ہوئی۔ عدلیہ سے جنگ ان کی شکست کا اہم جز تھا، مگر عوامی طور پر ان کے اقتدار سے نفرت اور مذہبی طبقات کی طرف سے ان کے روشن خیال، اعتدال پسندی جیسے نظریات کو مسترد کرنا سب نے ان کے اقتدار کی رخصتی اور فوج سے ان کے تعلق کو توڑنے میں مدد
مہلت دی۔ یہ سب وجوہات ہی ان کے زوال کی اصل وجہ ثابت ہوئیں۔ جس طرح انہوں نے 2006 تک اقتدار کے بھرپور مزے لوٹے، بالکل اسی طرح وہ آخر تک بدترین زوال کا شکار بھی رہے، لیکن کبھی اپنی زبان سے شکست تسلیم نہ کی۔